الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ بڑی نعمت ہے. دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم. ایمان بھی ہم کو ملا ہے، علم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو. تو یہ بہت خاص نعمت ہے. انبیاء کرام رضی اللہ علیہم والسلام انہیں دو صفات سے متصف بھی ہوتے تھے، ان دو صفات کے وہ داعی بھی ہوتے تھے، اس کے وہ حامی بھی ہوتے تھے. یہی چیزیں لے کر وہ دنیا میں آتی تھی، ایمان اور علم. ایمان تو اللہ کے تعلق کا نام ہے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کو پہچانا اور اللہ سے تعلق پیدا کر دیا. مومن اللہ کو پہچاننے والا، اللہ سے تعلق والا. اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. بیوی بچوں سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے تقاضے ہوتے ہیں. کاروبار سے تعلق ہوتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق کے کیا تقاضے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تعلق میں وفاداری ہو جائے. اس کو سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے. تو اس تعلق کے تقاضے پورا کرنے کے لیے جو دوسری چیز دی جاتی تھی وہ علم دیا جاتا تھا کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے، اور وہ زندگی میں کیا کرانا چاہتے ہیں. اس کا علم. اس لیے انبیاء کرام کا جو علم ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے حقوق کی پہچان ہوتی ہے. جیسے دنیا کے حقوق دنیا کے علم سے یا دنیا کی چیزوں میں کیسے ترقی ہو، اسے فنون کہتے ہیں. وہ علوم نہیں ہوتے، وہ فنون ہوتے ہیں. وہ تجربوں کی پیداوار ہے. اس لیے وہ پسند بھی آتی ہے. یہ تجربے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پرتاؤ ہے جو بندوں کو دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے. اس لیے یہ نبیوں کے راستے کی ہی چیز ہے، انہیں کے راستے سے ملتی ہے. تو اس علم میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں حقوق کی پہچان کرائی جاتی ہے. اللہ کا کیا حق ہے. پہلے جس نے پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، پالتا ہے، سارے طور سے انسان کی زندگی اللہ گزارتے ہیں، تو اس کا کیا حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے سے آپ ہی بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. جس اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اللہ کو اللہ مانے، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جان اور مال ہر چیز سے، تاکہ پوری زندگی اس نبی کی رہبری میں ہو جائے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں یہ دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے.
یہ آ جائے تو پوری زندگی اطاعت پر آ جائے گی. وہ تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی بعثت اس لیے ہے کہ اللہ کے فرمانے سے وہ اللہ کی اطاعت کی راہ سمجھا ہے. لوگ اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے, آزاد زندگی نہ گزارے. اطاعت, اس لیے اطاعت کے ساری چیزیں نبیوں کو دی جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آخر میں انسانیت کی ہدایت کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کامل درجے میں دیا گیا. جسے آپ کا دین کامل ہو گیا تو علم آپ کو کامل درجے سے دیا گیا. ایمانیات کا علم پورا دیا گیا, عبادات کا علم پورا دیا گیا, معاشرت کا علم پورا دیا گیا, معاملات کا علم پورا دیا گیا, اخلاق کا علم پورا دیا گیا, عقوبات کا علم بھی پورا دیا گیا. یہ سب مکمل علم آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی, اس کی تبلیغ کی اور اس کی ذمہ داری بھی دی. اس علم کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری اس طرح سے دی کہ گویا یہ علم جو ہے ایک مشترک سرمایہ ہے, مشترک, میں سب کا حصہ ہے, تمام انسانیت کا. کسی قوم کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مشترک سرمایہ علم. کیونکہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے. علم جو نبی کے ذریعے سے آیا ہے, اگر دنیا میں وہ پھیل جائے تو دنیا میں امن اور سلامتی آئے گی اور آخرت میں نجات بھی ہو جائے گی. ایمان ہو رہی, کیونکہ اس علم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں گے اور حقوق ادا کریں گے. اور حقوق پہ ادا کریں گے کہ نبوی طریقے سے, کہ نبوی طریقے سے حقوق ادا کرنے کی کیا شکلیں ہیں, کہ نبوی طریقے سے جو حقوق ادا کیے جائیں گے اس میں انصاف بھی ہوگا, احسان بھی ہوگا, ایثار بھی ہوگا. تینوں چیزیں ہوتی ہیں. انصاف کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, یہ انصاف ہوا. یہ انصاف ہوا کہ جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے ناپسند کرو. پھر انصاف سے اوپر احسان ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ان کا حق تھا, یہ تو ہم نے دیا, اس سے مزید جیسے فرمایا کہ زن و ارجع, کہ تول کر کے دے اور کیسا دے, کہ جھکتا دے. تول کر دینا انصاف ہے, جھکتا دینا احسان ہے. یہ سکھایا زن و ارجع, تول کے دو یہ تو فرض ہے اور جھکتا دینا مستحب ہے. فرض نہیں ہے, فرض تو یہی ہے, اس کا ہے جو کچھ نہ پیسے لیے چیز کی, تو جو پورے پیسے لیے پوری چیز دے دو, اور اپنی طرف سے یا اپنی طرف سے احسان دو. احسان اور احسان سے اوپر, احسان سے اوپر ایثار, یہ سکھایا حقوق کی ادائیگی میں. اس کے نتیجے میں کہ دنیا کا فساد ختم ہو گیا. اللہ کی عبادت میں بھی احسان, بندوں کے حقوق میں بھی احسان,
اللہ کے حقوق میں ایسا کہ اللہ کی عبادت جس طرح کرو اللہ کو دیکھ رہے وہ بندہ کے حقوق میں ہی ہے. تو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہر علم علی وجہ الاتم آیا ہے. چاہے وہ ایمانیات کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، عقوبات کا علم یعنی سزائیں کیا ہونی چاہیے، صالحین کا دین، فاسقین کا دین. جی فکر کی تمام ایک صالحین کا دین، اب اس کے بعد کیا ہوگا فاسقین کا دین. مرتد ہوا تو کیا ہوا، فنا ہوا تو کیا ہوا، چوری کی تو کیا ہوا. یہ فاسقین کا دین ہے. فاسقین کے لیے کیا دین ہے کہ فاسق کے لیے دین. یعنی اس کے مسائل بھی ہیں، اس کے فضائل بھی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. جتنے شعبے دین کے، عبادت کا شعبہ اس کے فضائل تو سامنے آ گئے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، اس کے علاوہ جتنے شعبے ہیں، جی ہاں، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، ان تمام کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. یہ کیوں کہ ان شعبوں میں دین لانا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ. یہ شعبے چلے، یہ شعبے خالی دنیا بنا کے نہیں چلنے ہیں، بلکہ ان شعبوں میں دین لانا ہے. کیونکہ دین کی مثال روح کی ہے. روح بدن کے تمام اعضاء میں، ایسے دین زندگی کے تمام شعبوں میں آ گئے. تو یہ بنیادی چیزیں دی گئی تھی، ایمان اور علم، تاکہ یہ شعبے جہالت بننا چاہیے. اگر یہ شعبے جہالت پر چلیں گے تو پھر وہ حقوق کی پائمالی ہوگی. پھر حقوق نہیں ہوگی، جہالت سے حق نہیں رہتا. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے حقوق کی پائمالی کی وجہ سے. اللہ کا حق بھی کسی کا جہالت تو نہ بھی نہ ہے کہ اندھا ہے. دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. ایسے جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ دیے گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دی گئی. پھر آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. کیونکہ آپ بھیجے گئے ہیں ساری دنیا کے لیے. تو جب ساری دنیا کو دعوت نہیں دیں گے تو ان شعبوں سے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ گھر کی چیز گھر میں رہے گی. جی ہاں، اس لیے آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا. یہ میرے پاس جا رہا ہے. مثال کے طور پر توحید کا علم آپ کو دیا گیا جو اصل ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. توحید کا علم دیا جائے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. تو جس طرح آپ کو اس کا علم دیا گیا، آپ نے اس کی دعوت دی. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کا علم، توحید کی دعوت، باقاعدہ دعوت دی ہے، باقاعدہ اس کے لیے محنت کی ہے، لوگوں کو اس کا طالب بنایا. دعوت ایک جگہ پہنچ گئی چیز نہیں، ایسی پہنچائی کہ لوگوں نے اس کی ذمہ داری سمجھ لی. اس طریقے سے پہنچائی، محنت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں پہنچی.
اس لیے جن کو آپ کے ذریعے سے پہنچی وہ کمال درجے میں آ گئے. تو جو علوم آپ پر نازل ہوئے اس کی دعوت دی. عبادت آئی تو عبادت کی دعوت دی. نماز آئی تو نماز کی دعوت دی. سلو کما رأیتمونی اصلی. ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نماز آئی عبادت میں بیٹھے تو اس کی یہ دعوت دی کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو بات تو نماز تک کی رکھی ہے, لیکن ایک اصول ہے کہ خاص نماز نہیں ہے بلکہ مجھ سے دین اس طرح لو جس طرح مجھ کو دین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہو. تسمیت الجز باسم الکل, تسمیت الکل باسم الجز. مراد تو کل ہے لیکن نام جز کا دیا ہے. تو گویا یہ معنی ہوا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس کا ترجمہ یہ ہوا اے تدینوا کما رأیتمونی اتدینوا. مجھے جیسے اپنے دین پر دیکھتے ہو ایسے رہو. تو کوئی اپنے سارے علوم اور اپنے سارے اعمال کی دعوت دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا طریقہ جو تھا وہ موجودہ اسباب اور وسائل اس وقت نہیں تھے. قلم ہے, کاغذ ہے, دوسری کثرت ارشاد کے دو وسائل وہ نہیں تھے, بلکہ وہ علوم صحبت سے دیے جاتے تھے. صحبت سے دیے جاتے کہ ساتھ رہ کر دیکھیں کہ کیا سمجھاتے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں. صحبت سے. اور پہنچانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اور وسائل نہیں تھے بلکہ افراد بھیجے. جب تک افراد رہے دعوت قبول کرنے میں تو افراد کو بھیجا جاتا تھا. جب مجموعہ ہوا تو جماعت بھیجی جاتی تھی. یہ افراد بھیجے جاتے تھے. افراد کا بھیجنا جب امام باہر کو ان کے قبیلے کے بعد بھیجا. جی ہاں, اس طرح تو وہ اکیلے گئے. اور کوئی تھا نہیں تو ان کو بھیجا. تو وہ ان میں رہے, انہوں نے ان کو ستایا بھی سب, لیکن وہ رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے اس کو مان لیا, افراد سے کام لیا. اس میں یہ قصہ بنا کہ جب وہ گئے اپنے قوم میں تو وہ کھانا کھا رہے تھے. وہ لوگ وہ عرب مردان کھاتے تھے. جب یہاں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا تو وہ چونکہ ان کے قبیلے کا قوم کا آدمی تھا, انہوں نے آواز ہو گئی کہ کھانا کھا لو. کہ نہیں, تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. کیوں کہ میں جس بزرگ کے پاس سے جاتا ہوں انہوں نے اس کے کھانے سے منع کیا ہے. تو ان کے پاس اپنی دعوت میں عمل ہے. ہمیں چاہیے ہوائی جہاز میں جو ملے وہ کھا لے. ہاں لوگ ایسا کرتے ہیں, جو ملے وہ کھا لیا. ان کا نہیں, یہ میں نہیں کھا سکتا. جو بزرگ ہمارے ہیں انہوں نے منع کیا. تو پھر جو حکومت کی آیتیں پڑی ان کے سامنے کہ تمہارے قوم ایسا حرام ہے اور یہ ہوگا. اس لیے ان کو یہ دعوت کڑوی لگی, وہاں پہ کر دیے. تو انہوں نے ان کو ستایا, ان کا پانی بند کر دیا. پیاسے رہے بہت دیر تک, یہاں تک کہ وہ پیاس میں سو گئے. اپنا منہ باندھ کر روزہ رکھ, ایسا روزہ والا سو جاتا ہے ایسے. پانی بند کر دیا.
خصوصیت تھی نبیوں والی دعوت میں، وہ اس میں صبر ہوتا ہے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ نبیوں کی سیرت میں سب زیادہ جس پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے نبیوں کو، وہ صبر کرنے پر دیا ہے۔ حدیثوں میں بھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ پہلے انبیاء کرام کا جو صبر ہے اس کی ایسا صبر ہو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو الانبیاء، ان سے صبر کرو۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو ان کو ہم منظوری نہیں ہے سوائے اسی کہ میں ان جیسا صبر کروں۔ تو اس لیے ایک بار بھی بات آئی تو وہ صبر کر کے سو گئے، چھوڑ کے بھی نہیں چلے آئے، چھوڑ کے بھی نہیں چلے آئے، کیوں؟ وہ دعوت لے کر گئے، وہ دعوت لے کے اپنے بات کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کوئی ان کی اصلاح کے لیے صرف نہیں گئے تھے، سب یہ مانتے ہیں تو ان کو چھوڑ لو، دوسروں کو لے لو، کہ نہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں گے، چل ہی آئے، سو گئے اور رہے انہیں میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اکرام کیا جاتا تھا دعوت دینے والوں کا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب سو گئے تو ان کو خواب آیا کہ کوئی آیا ہے اور ایک برتن بہت اچھا، اس میں پانی بہت عمدہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ پیش کر رہا تھا، چلو پیو۔ تو ایسے ہی سو گئے تھے، تو پھر میں نے وہ پانی پیا، جب میں پانی پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ پیاس ختم ہو گئی، وہ پیاس ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا کام چالو کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے پر لگا دیا، وہ ایمان لے آئے۔ اور پانی پینے کی خاصیت یہ بتائی کہ پھر موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، ایسے پانی پینا۔ اس قسم کے واقعات جو ظاہر ہوتے تھے تو اسے حضرات کو اللہ کی قدرت سمجھنا تھے کہ اللہ اپنی قدرت سے کرنے والا ہے، جاگتا بھی پلاوے، سوئے میں پلاوے، تو اس کی وجہ سے وہ حالات میں کام لے کر چلتے تھے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کام بنانے والا ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ اپنی دعوت کے لیے افراد بھیجے جاتے ہیں۔ پھر جب اور مجمع ہو گیا تو ایک جماعت بھیجی جاتی، ان کو ہدایت دی جاتی کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، پہلے ایمان بنانا، پھر اعمال بنانا، پھر اپنا ماحول بنانا۔ کچھ لوگ تو براہ راست آپ کے پاس آتے تھے، اور جو براہ راست آپ نہیں آتے تھے تو ان کے پاس یہ وفود جاتے تھے۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد وفود زیادہ گئے لوگوں میں، تو ان کو کام سمجھایا، دین سمجھایا، اور وہاں رہ کر کے ان کو ضروریات دین کی تعلیم دی، تاکہ خالی دعوت نہیں جیسے آج ہوتا ہے بھائی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ فلاں جگہ مسلمان ہو گئے، پھر کیا ہوا پتہ نہیں، وہ مسلمان ہو کیا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوتا سمندر کی مچھلی نکالی بھی سمندر میں چلی گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب ان کو ماحول نہیں ملے گا، معاشرہ نہیں ملے گا تو وہ جیسے ویسے ہو جائیں گے۔ اس کا کبھی امکان ہے، ہم کچھ کہتے نہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہاں ٹھہر کر کے ان کو ضروریات دین سمجھا گیا۔ جی ہاں، تو صحابہ کی دعوت میں وہ سب چیزیں ہوتی تھی، علم بھی ہوتا تھا، ذکر بھی ہوتا تھا، حسن معاشرت بھی ہوتا تھا، صبر بھی ہوتا تھا، ایسی دعوت، اور وہ اس کو ایک زندگی کا اہم اور مقصد کام بنا کر انہوں نے بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں اس محنت کے نتیجے میں کتنا بڑا اس محنت کا اثر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا آپ کو آسمان کو اٹھانے کے بعد، تقریباً 600 سال
کا عرصہ گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھایا. تو 600 سال کی سنگین جہالت، اس کو جہالت نہیں کہتے، جاہلیت کہتے ہیں. بھائی کیا آپ کیا میں جاہلیت، زمانہ ہی جاہلیت، زمانہ جہالت نہیں، وہ تو جہالت تو ہر وقت ہے. نہیں، وہاں تو گویا جاہلیت ایک صفت بن گئی تھی لوگوں کی. یہ جاہلیت صفت بنی ہوئی تھی ہر ایک کی. جی ہاں، ایسی پکی جہالت. تو اس میں محنت ہوئی اور لوگوں کو یعنی صحبت کے ساتھ ان کو سکھایا اور ان کی ناگواریوں پر برداشت کیا. اسی وجہ سے ان کے دعوت دینے والوں کے یقین کو بھی دیکھا، انہوں نے اخلاق کو بھی دیکھا، ان کے اعمال کو بھی دیکھا. تو یہ ان کی متاثر ہونے کی وجہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ جاتے تھے تربیت والے جاتے تھے، تربیت والے جاتے تھے کہ فلاں جگہ کے لیے فلاں مناسب ہے، تربیت والے جاتے تھے اور وہ بعد میں ادھر سے کام کرتے. اس کی وجہ سے وہ جاہلیت ختم ہوئی اور لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی طلب پیدا ہوئی. اب کام تو دھیرے دھیرے آئے لیکن طلب لوگوں میں دین کی پیدا ہوئی، اس کی عظمت پیدا ہوئی. اس کی وجہ سے محنت بھی ہوتی رہی اور دین بھی اترتا رہا. محنت بھی ہوتی رہی دل تک کہ آٹا باہر بھی نکالا جا رہا ہے اور دانے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور گھمائے بھی جا رہے ہیں. اس قسم کا نقشہ کہ اوپر سے وہی بھی آ رہی ہے اور محنت بھی ہو رہی ہے. تو محنت کی وجہ سے استعداد بڑھتی تھی، جو استعداد بڑھتی تھی باقی کا دین آتا تھا. اس طرح دین پورا ہوا اور لوگوں کی استعداد بھی اب پوری ہو گئی، وہ نمونہ کے لائق ہو گئے. پھر امت مٹائے جاتے کہ اب تم دنوں میں اسے چلاؤ. تو اس لیے میرے دوستوں، کام میں پہلا مرحلہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراؤ. کیوں کہ لوگ اپنے دین سے جاہل ہو گئے، اس کے نفع نقصان سے بے خبر ہے. دنیا میں کیا نقصان آئے گا، آخرت میں کیا نقصان آئے گا، تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے اس سے بے خبر ہے. اسے بے خبر ہے. تو ایک دم پہنچا دینا اس کی استعداد نہیں. تو دیکھو یہ حرام ہے تو اس کی استعداد نہیں رہی ہے. کہ حرام کی کیا عظمت ہے اور فرض کی کیا عظمت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں عظمت پیدا کراؤ، ان میں رحمت پیدا کراؤ. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، تاکہ سارے شعبے دین پر چلے. ہمارا تاجر صرف تاجر نہیں ہوگا کہ ہمارا تاجر دین کا داعی ہوگا، دین کا عالم ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہنے والا ہوگا. جی ہاں، ایسے ہمارا مزدور بھی، کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے کہ مزدور ایماندار ہونا چاہیے، محنت کش ہونا چاہیے، ورنہ تو کام چور ہوگا. کہ مزدوری زیادہ ملے، کام کرنا پڑے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے مزدوری کا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ پتہ نہیں یار، ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی بات ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، ہمارے بکریوں کو پانی پلایا، محنتی آدمی ہے اور ایماندار بھی ہے. کہ ایمانداری کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بیچ میں بات آئی کہ ایمانداری یوں معلوم ہوئی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ آگے چل رہی ہے، وہ بیٹی کے پیچھے. تو ہوا سے اس کا دامن اڑتا تھا تو اس کی پنڈلی کھل دی تھی. تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسا کرو کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور مجھے آگے چلنے دو، میں آگے چلتا رہوں گا، کہیں کوئی مڑنا ہے تو آواز کرنے کے بعد تم ڈھیلا ادھر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. اس طرح پہنچے ہیں وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس. جی ہاں، اس لیے اس لڑکی نے کہا یہ بات کہ یہ آدمی بہت سمجھدار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، پانی پلایا ہے، اور پھر ایماندار اتنا ہے کہ اس کو اپنے نگاہ پر بھی وہ ہے، تو آپ اس کو رکھ لیجیے بکریوں کے لیے، ورنہ ہمیں روزانہ جانا پڑتا ہے آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے. اور پھر یہ بات کہی جس وقت جس کہتے ہیں علماء کہ اس لڑکی کی فراست تھی کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. کوئی اچھا مزدور جس کو آپ اختیار کریں وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس میں قوت بھی ہونی چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے. تو یہ مزدوری کا اصول بتایا کہ ہمارے مزدور کیسے ہونے چاہیے کہ اپنی قوت بھی اپنے کام میں خرچ کریں، کام چور نہ ہو اور امانت بھی ہو، اس کی سامان کی چوری بھی نہ کریں. تو مزدوری کے اصول ہے، تجارت کے اصول ہے، سارے اصول ہیں. اس لیے فرماتے تھے ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل. تو دعوت میں یہ استعمال ہوں گے، فضائل استعمال ہوں گے سب سے پہلے. کیوں کہ جب اس کی فضیلت بیان کی جائے گی تو ان میں رغبت آئے گی کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیں گے. آج بھی کر کے دیکھ لیں کہ تہجد نہیں پڑھتے، کیا تہجد پڑھو؟ یہ مثال کیا ہو، کیا تہجد پڑھا کرو کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے. اب جاننے سے سنے گا تو تہجد کی ہمت کرے گا. کیوں کہ دونوں چیزیں، گناہ بھی معاف ہو جانا ہے، بدن بھی تندرست ہے، تو اور کیا چاہیے. ورنہ ویسے تہجد کی ہمت کرنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو اس کے فضائل بتائے تہجد کی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. ایک ہے ہر کام کی اس کی فضائل، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شوق میں اور اپنے نفع کے شوق میں اللہ کا حکم پورا کرے. کوئی دوسری غرض نہیں، مجھے اللہ یہ دینے والے ہیں اس میں میں یہ کروں. تو وہ مخلص بھی ہوگا فضیلت کی پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور عمل کرنے والا بھی ہوگا کیونکہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو مخلص ہے. اخلاص کے درجے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاص کے درجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو بھی مقصد میں نہ لے، اللہ کی رضا کو مقصود نہ. یہ تو اعلیٰ بات ہے، یہ تو اعلیٰ بات ہے. جب تک نہ مطلب من اللہ اور رضوان علیہ صحابہ کی سبب ہے تو اپنے اخلاص میں آگے بڑھ گئے، اللہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں، پھر جنت کہیں گئی نہیں ہے. تو یہ بھی اخلاص ہے. اور یہ کہ اللہ نے جو وعدے میں کیا ہے اس وعدے کے شوق میں کام کرے، کہ یہ بھی مخلص ہے کہ تمہیں یہ ثواب ملے گا، تمہیں یہ برکت ہوگی، کہ یہ بھی اس چیز میں مخلص ہے. پھر اخلاص تو بڑھتا رہتا ہے جو آدمی اللہ کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چیزوں کو اس نہج سے ترایا کہ لوگوں میں اس کی رغبت پیدا کرائی، اس کے نفع نقصان رفلا کرتے تھے. نہیں کرو گے تو یہ نقصان کی بھی بڑی وجہ ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جی ہاں، اس سے رغبت طلب آتی ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے. اور ڈر جو ہے وہی بچاتا ہے آدمی کو مضرتوں سے. آدمی نیڈر ہو گیا تو وہ نقصان میں پڑے گا. ڈر بھی پیدا کرانا ہے، حکم میں شوق بھی پیدا کرانا ہے، کہ یہ سب سے آسان راستہ ہے. باقی یہ دیر طلب ہے، ایسا ہے دیر طلب، ایک دم سے نہیں ہوگا. اس لیے حق جو ہے دیر سے پھیلتا ہے اور باطل جلدی پھیلتا ہے. جیسے دھواں جلدی اٹھ جاتے ہیں اوپر اور پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں.
اور درخت جو ہے وہ جلدی یوں بڑا نہیں ہو جاتا، وہ دیر لگتی ہے اس کو، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے سب، یہاں تک کہ پھر وہ اپنی جڑوں پر آ جاتا ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی ہوا بھی اس کو نہیں گرا سکے گی، وہ اپنی جڑوں پر قائم ہو گیا۔ اس طرح اتفاق والے اس نہر سے محنت کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں یہ اترے گا دھیرے دھیرے، پھر وہ مضبوط ہو جائے گی، پھر جتنی ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا جائے گا اس میں آگے بڑھائیں گے دھیرے دھیرے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ ایک محنت دی گئی ہے، وہ اس کا پس منظر یہ ہے جو میں نے کہا کہ کس طریقے سے اس کو چلایا گیا ہے، فضائل کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، تاکہ استعداد پیدا ہو جائے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی اور اپنی آخرت بنانے کی فکر آ جائے۔ یہ بھی تو اہم ہے کہ آخرت بنانے کی فکر آ جائے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے اس کے بارے میں، جس نے مجھے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اس طریقے سے جب کام ہوتا ہے تو لوگوں میں یہ چیز آتی ہے، پھر وہ اپنی کمی دور کرتے ہیں دھیرے دھیرے دھیرے، جو کمی ان کے اندر ہے وہ دور کرتے ہیں، پوچھ کر کے، سیکھ کر کے، اور ان کو موقع ملتا ہے تو نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنی کمی دور کرتے ہیں، تو اس سے ان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ، یہ عمومی طریقہ ہے، اس سے عام لوگوں میں طلب پیدا ہوگی، اس کی کہ آخرت کی اور اعمال کی رغبت اور اللہ کی نافرمانیوں کی ہیبت، کہ نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے، اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے اس کی وجہ سے لوگوں میں عزت پیدا ہوتی ہے اور لوگ آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے تو وہ علم امانت ہے، امانت اس معنی کر کے ہے کہ ایک تو اس صحیح ہونا چاہیے، وہ علم صحیح ہو، اور دوسرا اپنی ذات کو اس کا پابند کرتے ہوئے دوسروں کو اس علم پر لایا جائے، یہ حق ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں کہ وہ قبیلہ یمن والے اشرین، ان کو فرمایا تھا کہ تم لوگ علم والے ہو اور تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، تم انہیں علم والا بناؤ، نہیں تو تمہیں یہی سزا دوں گا۔ اس میں ہے سزا کے سزا، تو اس پر وہ تھوڑے سے متاثر ہوئے تو عرض کیا رسول اللہ یہ نشان ہمارے بارے میں ہے کہ ہاں، اور دوبارہ وہی بات فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو مہلت دیں ان کے سکھانے سمجھانے کی، تو 1 سال کی مہلت ملی ان کو، 1 سال میں ان کو سکھاؤ، تو 1 سال انہوں نے محنت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم ایک ذمہ داری ہے، اس علم کے طلبگار بناؤ تاکہ وہ علم لوگ لے میں پھر اس علم پر عمل کریں۔ تو علم کا طلبگار بنانا، آخرت کا طلبگار بنانا، یہ اصل دعوت ہے۔ جب آخرت کا طلبگار بنے گا، علم کا طلبگار بنے گا تو سیکھے گا، پوچھے گا، یاد بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، تو میں طلب پیدا ہو گئی ہے۔ دعوت اسی کا نام ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرو۔ وہ طلب پیدا کرنے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ طلب پیدا کرانے کے لیے فضائل کا ہوتا ہے، انہیں فضائل بتاؤ، تم 1 قدم پر یہ ملے گا، اور 1 کلمے پر یہ ملے گا، اور 1 پیسے پر یہ ملے گا۔ تو ایک ان میں طلب پیدا ہوتی ہے فضائل کے علم سے، دوسری ان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے حسن معاشرت سے، کہ ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ، اکرام کا معاملہ جب کیا جائے گا تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق والا پہلو بھی اعلیٰ وجہ العتم دیا گیا، کیونکہ سارے انسانوں کی جہالت کا مقابلہ کرنا ہے، تو اگر جہالت کا مقابلہ جہالت سے کیا جائے تو جہالت پھیلے گی، جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا، وہ کس سے ہوتا ہے؟ کیا علم سے ہوتا ہے، اخلاق سے ہوتا ہے، تو آپ کو علم اور اخلاق دونوں دیے گئے، اس لیے آپ نے ان کی جہالت کا جواب اپنے اخلاق سے دیا ہے۔ اس لیے جہالت جو ہے آپ کے ہلکی پڑ گئی، سب سے پہلے آپ کی سچائی ظاہر ہوئی، آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی، 40 برس تک
کہ آج یہ آدمی معاملات میں بہت صاف ہے اور بہت سچا ہے، اعتماد پیدا ہو گیا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو بات اس کے زبان سے نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر، یہ پیدا ہوا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی امانت داری، پھر آپ کی دعوت آئی تو لوگوں نے آپ کی دعوت پر اعتراض کیا ہے، آپ کی امانت داری پر اعتراض نہیں کیا، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتی تھی۔ کوئی قیمتی چیز ہوئی تو اپنے گھر میں حفاظت کا سامان نہیں ہے تو پھر آپ کو دے جاتے تھے، یہ آپ اپنا رکھو، تو نبی تو نہیں مانتے لیکن امانت دار مانتے۔ ہاں، اتنی زیادہ سچائی، اتنی زیادہ امانت داری ظاہر ہوئی تھی۔ اس فضا میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات چلائی، اس لیے بہت سے لوگ تو یہ سن کر ہی دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے، لیکن چونکہ مخالفت تھی تو اس پر صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ کہ دعوت کے راستے میں صبر کے امور زیادہ آتے ہیں، تو صبر کرنا آ گیا تو یہ اپنی دعوت میں کامیاب ہو جائے گا، صبر کرنا نہیں آیا تو مشکل پڑے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوب صبر کی تاکید فرما دے، بہت زیادہ۔ آپ صبر کرو، جلدی نہ پڑھو، آپ صبر کرو، جلدی نہ پڑھو۔ ہمارا ارادہ ہے جی ہاں یہ، اس لیے یہ راستہ کہ یہ صبر کا ہے، یہ راستہ قربانی کا ہے، اور اس کی بنیاد امت سے ہمدردی ہے کہ ہر نبی کو اپنے امت سے ایسی ہمدردی ہوتی ہے جیسے اپنے اولاد سے۔ اس میں کہ میں تمہارے بمنزل باپ کا ہوں، بمنزل باپ کے، اور آپ کے ازواج ان کے امہات ہیں، ایمان والوں کا ایسا تعلق جیسے امت سے جیسے ماں اور باپ کا تعلق، ہمدردی۔ دین کی دعوت میں بھی یہی ہے کہ جو دعوت کی محنت کی جائے گی وہ ہمدردی سے کی جائے گی۔ جیسے اولاد کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے تو وہ ہمدردی ماں باپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آخر تک ان کی ہمدردی بھی رہتے ہیں، مانے تو بھی بیٹا، نہ مانے تو بھی کوڑتے رہتے ہیں، مگر ہمدرد ایسے نہ بھی، ہمدردی سے اپنا کام کرو۔ ایک امت ہدایت پر آ جاوے، امت اس کی ہمدردی میں ان کا کام کرنا ہے، ذمہ داری میں ان کا کام کرنا ہے، اس لیے ان کے ناگواریوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور یہ ایک قربانی ہے۔ ناگوانیوں کے ساتھ حق پھیلتا ہے، کاوشوں کے ساتھ باطل پھیلتا ہے، ایک امتیازی چیز یہ بتائیے، یہ چیز بتائیے کہ حق ناگوانیوں کے ساتھ۔ حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگوانیوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابیوں سے ہوتی ہے، اور باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوتی ہے اور انتہا نامرادیوں سے ہوتی ہے۔ آخر میں باطل کا انجام کہ کچھ نہیں، کل لمتا نہ ملا، وہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ فرعون کی حکومت، حامان کی وزارت، قارون کی دولت، کیا ہوئی؟ کچھ نہیں، کچھ تھا ہی نہیں گویا، کیوں؟ باطل ہے۔ تو ایسے دنیا کی دولتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے عہدے جب اپنے دین میں ہوگا تو کر اللہ کا ملامس، کوئی نتیجہ نہیں اس کا سوائے حسرت اور پریشانی کی آخرت۔ اس مقابلے میں دین کہ اس کو تو دنیا بھی روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے، کہ دنیا کی خیر اور آخرت ہے۔ تو غرض ہے کہ اس طریقے سے فضائل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، یہ تاکہ ان کے ناگوانی کو برداشت کرنا آ جائے، پھر وہ لوگ محبت کریں گے۔ جب ان کی سمجھ میں بات آئے گی تو ان سے محبت کریں گے۔ ہم اس پر کیا رکھا گئے تھے، مولانا شہید احمد خان صاحب مرحوم بھی صاحب، تو ایسے آپ ہزار ان کو جمع کیا تھا، تھوڑے تھے اس وقت، تو ان سے بات کرتے کرتے مولانا نے یہ کہا کہ یاد رکھو اس کو دین سکھاؤ گے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو جب ان کو دین سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ محبت کریں گے اور مستفید ہوں گے۔ یہاں محبت کی وجہ سے یہ ہوگا، پہلے مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے، پھر جب پہچان لیں گے تو وہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے آپ کے اوپر تھوکتے تھے، اور اب تو آپ کا وضو کا پانی بھی لے لیتے ہیں، تو اس وقت وہ پہچانا نہیں تھا، اب پہچان لیا، پھر محبت ہو جائے گی۔
جی ہاں، یہی اثر ہے ایمان کا کہ ایمان کی وجہ سے بھی محبتیں ہوتی ہیں. جس دنیا کے سامان سے غرض کی وجہ سے محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے بھی محبتیں ہوتی ہیں. پھر فضا محبت والی ہو جائے گی، یہ سب ایک ہو جائیں گے، بھائی ہو جائیں گے. جیسے انصار مدینہ بھائی ہو گئے. ہاں، یہ نمونہ ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو نمونے کو پوری طرح اپنایا. تو مہاجرین کو انہوں نے مہاجرین نے لگے تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے عیسیٰ سے کام لیا ان کے ساتھ. تو یہ ایک نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار ہو گیا، مہاجر کا اور انصار کا. پھر ان کی محنت سے اس طرح جب اس نبوت والی محنت کو اس طرح سے کیا جائے گا تو پھر یہ جتنے طبقات بنے ہوئے ہیں اپنی روزی کی وجہ سے، یہ طبقات بھی رہیں گے اور یہ آپس میں مقصد میں ایک بھی ہو جائیں گے. ایمان اور دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، مدد کرنے والے، کام کرنے والے، دین سیکھنے والے. باقی اس کی رفتار دھیمی ہوگی کہ لگاتار محنت کرنی پڑے گی. حضرت فرماتے تھے ہماری محنت اگر صحیح ترتیب پر چلتی رہی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندگیوں میں آئے گا. وہ ظاہر ہو گئے کہ اب لوگ نمازی بہت ہو گئی پوری دنیا میں. نماز پڑھنے والے بہت، حج کرنے والے بہت، عمرہ کرنے والے بہت، ذکر تلاوت کرنے والے بہت. ایسے سب کا روزہ عبادت کا دین آیا ساری دنیا میں، خالی ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں. میں جب امریکہ گیا تھا 1980 میں تو وہاں کچھ نہیں تھا، مسجدیں بھی نہیں تھی، اسلامک سینٹر ہوتے تھے. کچھ ہم لوگ چڑھتے تھے ان کی اجازت لے کر کے. کبھی رات کو پہنچ گئے، دن کو پہنچ گئے، وہ ناراض بھی ہوتے تھے جب کو پہلے خبر کیوں نہیں دی. اس طرح جماعتوں نے وہاں کام کیا، ہندوستان کی ساری دنیا کی جماعتوں نے کام کیا. سماج جماعت بھی 1 سال رہی وہاں، اس کو کچھ نہیں تھا. پھر دوسری خوب محنت ہوئی اجتماع کی تاریخ تک. پھر اجتماع ہوا، تقریباً 12,000 کا مجمع جمع ہو گیا. مختلف رنگ، مختلف زبانوں کے لوگ. اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ اللہ تعالیٰ دعوت کی برکت سے تمام طبقات کو جوڑتا ہے. اور پورے سکون کے ساتھ انہوں نے بات سنی. کوئی کمپلین نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں. تو وہاں نے بھی اس منظر کو دیکھا تو وہ حیرت میں تھے کہ مختلف ملکوں کے مختلف رنگوں کے لوگ، اب ان کو کون چیز کنٹرول کر رہی ہے. کھاتے بھی ساتھ ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے، کوئی شکایت نہ بننا. اتنا بڑا مجمع ہو تو شکایتیں پیدا ہوتی ہے، لوٹ پاٹ ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ چاہو تو ہم پولیس کی فورس آپ کے لیے یہاں دیں، کیونکہ بہت بڑی گیدرنگ ہے. تو ہمارے مشورے میں کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو انتظام کرنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ رہے 2-4 پولیس کے آدمی اور وہ دیکھتے رہے ساتھی ہمارے ان کا احترام کرتے رہے. تو ایک نمونہ قائم ہو گیا کہ مختلف رنگ کے لوگ اس طریقے سے اس محنت کے ذریعے سے ایک ہی مقصد پر جوڑے جا سکتے ہیں. اجتماع سے یہ نفع ہوتا ہے کہ فضا بھی بنتی ہے، کام بھی بنتا ہے. لیکن اجتماع سے پہلے محنت ہونا ضروری ہے، بغیر محنت کا اجتماع. حضرت جی فرماتے تھے کہ اجتماع کی تاریخیں جو بنتی ہیں وہ تو محنت کے ختم کے لیے ہے کہ اب محنت ختم، جمع ہو جاؤ. اجتماع سے پہلے محنت ہوتی ہے، تاریخوں پر وہ محنت ختم، اب دوسری محنت شروع ہوگی، جو آئے ہیں وہ جائیں گی. تو اجتماع یہ نفع ہوتا. تو اس محنت سے ایک طریقہ محنت کا ہے میرے دوستوں. اس میں ایک فائدہ تو اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی بات پر عمل کرنے والا بھی بنتا ہے، دعوت دینے والا بھی بنتا ہے، دوسرے کی ہمدردی کرنے والا بھی بنتا ہے. جب صحیح اصولوں کے ساتھ کرے تو اس کے اندر اپنی بھی ترقی ہوتی ہے، اللہ کی طرف اس کی عنابت بڑھتی ہے. صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ کرے تو اس کے اپنے اندر بھی اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، عنابت پیدا ہوتی ہے. اور لوگوں کے بارے میں بھی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ میری بات پر عمل کریں گے، جس طرح اللہ ان کو دے گا اللہ مجھے بھی دے گا. یہ بڑا صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے کہ جتنے لوگ تمہاری دعوت پر عمل کریں گے کہ ان کو جتنا اللہ تعالیٰ دیں گے اتنا مجھے دیں گے. اس لیے دعوت دینے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. اور امید پیدا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ میری بات پر عمل کریں گے، جتنا لوگ تمہاری دعوت پر عمل کریں گے، ان کو جتنا اللہ تعالیٰ دیں گے اتنا مجھے دیں گے. اس لیے دعوت دینے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہوگا.
آخرت میں. کیونکہ بہت لوگوں نے ان کی بات مانی ہے, پھر ان کے ذریعے سے اور لوگوں نے مانی ہے اور ان کی صلاحیتیں ہاتھ پر لگ گئی ہے. اس لیے ان کا اجر و انعام بہت زیادہ ہوگا. اس لیے اس امت کے اجر و انعام بہت زیادہ ہے. عمریں چھوٹی, ان کی عمریں تھوڑی تھوڑی, 70 60 70. تھوڑے لوگ ہیں جو آگے جائیں گے 60 70 سے, اکثر اسی میں, لیکن ان کو کام ایسا ملا ہے تعلیم کا, تبلیغ کا, کہ وہ خود بھی بنیں گے, دوسروں کو بنائیں گے, خود بھی پڑھیں گے, دوسروں کو پڑھائیں گے, خود بھی سدھریں گے, دوسروں کو بھی سدھریں گے. یہ کام ان کو ملا ہے. اس لیے ان کی حسنات بہت زیادہ ہوگی, ان کی اپنی بھی ہوگی اور دوسروں کے ذریعے سے جو آئے گی وہ بھی ہوگی. ہونا جیسا فرماتے تھے کہ اس بات کو سن کر کے تو اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ بھئی ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن دوسروں سے کہیں گے تو وہ تو کریں گے. ان کے کرنے کی وجہ سے تمہیں ملے گا. تو فرمایا دوسروں کے ذریعے سے تو کماؤ, خود نہیں کماتے تو دوسروں کے ذریعے سے کماؤ. ہاں, کہ دوسرے کریں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہمارے گاؤں میں اب مجھے بات ختم کرنی ہے. ہمارے گاؤں میں میری سمجھ تک تو کوئی حج کو نہیں گیا. ایک آدمی گیا. پھر میں نے مدرسے میں پڑھا, فارغ بھی ہوا اور حج. تو ہمارے ہاں قاضی عبدالوہاب صاحب سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں رہے گاؤں میں بچے 2 برس تک وہ جاتے آتے رہتے تھے, ان کے بچے رہتے, تو ان کا آنا بہت ہوتا تھا گاؤں میں. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مولانا یوسف صاحب نے حج کا کام جاری کر دیا تھا کہ حج. تو انہوں نے پھر کوشش کی کون کون لوگ مالدار ہیں کہ جن پر حج فرق ہو سکتا ہے, ایسے لوگوں کی وہ بنا کر کے سب سے ملے. اس زمانے میں حج آسان تھا, بمبئی جا کر کے کوئی زیادہ کاروائیاں نہیں تھی, پانی کے جہاز. تو تقریباً ان کی محنت سے اس سال 28 آدمی حج کو گئے. وہ اتنا اندر تھے وہ. یہ دعوت. پھر دوسرے سال وہ تو نہیں تھے, ہمارے ساتھیوں نے دوسرے پھر اگلا سال حج کا زمانہ ہے, انہوں نے محنت کی. تو پھر 14-15 اور تیار ہوئی. پھر تیسرے سال محنت کی, پھر 5-7 اور تیار ہوئی. اس طرح آپ کوئی باقی نہیں, اس دن کو ہاتھ پڑا دو. ان کی محنت سے یہ ایک عمل زندہ ہو گیا. تو جس طرح عمل کرنے والوں کو اللہ دیں گے, حج کرنے والوں کو دیں گے. جنہوں نے ان کو حج پر ڈالا ہے ان کو نہیں دیں گے, ان کو ان سب کے برابر دیں گے. اس لیے امت کی عمریں چھوٹی اور ان کا اجر و انعام زیادہ, کیونکہ ان کو یہ کام دیا ہے تعلیم کا, تبلیغ کا, دعوت کا. جی ہاں, کہ ان کی وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ خود نہیں کر سکتے, دوسروں کے ذریعے تو کماؤ, یعنی دوسروں کو ترغیب دو, دوسروں جو وہ کریں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ان کی وجہ سے. اس نعمت سے تو فائدہ اٹھاؤ. اور تعلق الخیر کفاعلہ والی بات. تو یہ کام ہے میرے دوستوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کام کو متعارف کرا دیا دنیا میں, لوگ اس کو پہچان گئے, اپنے بھی اور پرائے بھی. اس لیے اب یہ آسان ہو گیا ہے. اب تو ہمت کرنی ہے, اور جہاں جائیں گے استقبال ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں, تو اب استقبال کے زمانے میں کام نہ کیا جائے تو پھر کب کریں گے؟ تو اب تو اونچی اونچی نیتوں کے ساتھ اس کام کو کریں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے اترتی ہے. وہ غیب میں ہے. اللہ کی مدد حق ہے مگر غیب میں ہے, وہ اپنے وقت پر اترے گی. پہلے سے تیار نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے سے مدد تیار نہیں ہوتی, تو این پر اترے گی. جیسے کہ ان کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ ضرورت پر اترے گی. جیسے بدر میں بارش ہو گئی, بارش کی ضرورت تھی, پانی نہیں تھا, پانی کا کیا ہوگا؟ تو رات کو ہی بارش ہو گئی. ہاں, فرماتے اللہ کی مدد کہ وقت پر اترتی ہے, پہلے سے نہیں ہوتی. پہلے سے تو یقین کرنا ہوتا ہے, پہلے تو اس کی محنت کرنی ہوتی ہے, پہلے سے اس کی دعا کرنی ہوتی ہے, پھر وہ اپنے وقت پر مل جانے پہ آ جائے گی. اسی طرح سے یہ کام چلایا ہے کہ ہر جماعتوں نے اپنے ساتھ اللہ کی مددیں دیکھی ہے, اپنے کام میں آسانیاں دیکھی ہیں.
تو اس ان کے حوصلے بڑے ہیں. جی ہاں. اور پھر ان کے حالات سن کر دوسروں کو ترغیب ہوئی ہے. جی ہاں. یہ تو اس طرح سے اس لیے اب تو حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مشترک سرمایہ ہے, اس میں سب کا حصہ ہے, تو ان کو حصے دار بنانا ہے. بعضوں کو اپنے حصے کی خبر نہیں ہوتی. جائیداد میں میرا حصہ ہے, اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی. تو اس لیے جائیداد بانٹنے کا اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ پہلے کون کون حصے دار ہے اس کو حاضر کرو. فقہ کا مسئلہ ہے کہ کون کون ہیں, پھر ان کے سہام ہوں گے. فقہ میں مستقل کتاب القسمت اس کے لیے جائیداد کے اور حصے داروں کے حصے تقسیم کرنا شعبہ ہے حکومتوں کا. آج بھی ہے. کیوں کے بعد اس کے حصہ جائز ہوتے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہے. وہ دوسرے ملک میں میرے باپ نے کیا جائیداد چھوڑی ہے, تو یہ تھوڑا کہ وہ نہیں ہے تو ہم بانٹ لیں. کہ نہیں, اس حصے دار کو خبر کرو کہ تمہارا حصہ ہے, تو اب اس میں طلب پیدا ہوگی. ایسے دین میں بھی ہے کہ دین میں میرا بھی حصہ ہے, مگر بیچارہ بے خبر ہے, تو اس کو باخبر کرو دعوت کے ذریعے سے, طلبگار بناؤ. تو پھر وہ طلب لے کر آئے کہ مولانا اس کا کیا حکم ہے, مولانا اس کا کیا ہوگا. وہ اپنا حق مانگے گا, پوچھے گا حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے, اس میں کیا کروں. یہی اس کا حق ہے ہمارے اوپر. تو اب وہ طلبگار بن گیا تو پوچھے گا. تیسرا دین زندگیوں میں آئے گا. جی ہاں, دھیرے 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 پہلے عبادت والا دن آئے گا, پھر اس کے بعد جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق لوگ دن کا کریں گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اتنا تو ہوگا کہ لوگوں میں عبادت والا دین آنے لگا, تو گویا محنت کی ترتیب صحیح ہے. ہاں, اب آگے بڑھانا ہے اس کو, دین کی محنت کو, تاکہ دین کے باقی شعبوں میں بھی دینداری آ جائے. یہ صحابہ تاجر بھی تھے, مزدور بھی تھے, غریب بھی تھے, مالدار بھی تھے, لیکن سب ایک نیت پر, ایک مقصد پر, ایک ترتیب پر. جی ہاں, اس لیے ان کی زندگی نمونہ بن گئی. جی ہاں, تو بھائی آج بھی یہی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی مشغولی بھی دی ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری, بہت اہم, کیونکہ علم اور ایمانداری تو اصل تو ہی ہے, لیکن اس علم کے طلبگار بھی پیدا کرنے ہیں. نہیں تو پھر یہ علم ختم ہو جائے گا, طلبگار نہیں ہوں گے. ہاں, اور ہمیشہ جو طلبگار ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, بے طلب زیادہ ہوتے ہیں. طلبا جو آئیں گے وہ تو محدود تعداد ہوگی, سینکڑوں پر, ہزاروں پر. وہ جو باقی مخلوق ہے وہ جن میں طلب نہیں, وہ تو بہت ہے, وہ ہر شعبے میں ہے. اس لیے کام کو عمومیت کے ساتھ چلانے سے ہر شعبے میں اپنے دین کی طلب آئے گی. پھر وہ دن پوچھے گا جسے کیا حکم ہے, تو اس طرح اس کا شعبہ بے دینی سے پاک ہو جائے گا. یہی ہونا چاہیے. ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی تجارتوں میں, اپنے کاروبار میں دین داخل کرنا شروع کر دیا, تو محنت کے ساتھ اپنے شعبے بھی چلا رہے ہیں, وہ حکم کی رعایت کے ساتھ کر رہے ہیں, تاکہ حرام سے بچ کر حلال روزی حاصل ہو جائے. تو حرام سے بچنا سب سے بڑا فریضہ ہے. تو اس کے لیے ہے, اس کے لیے میرے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے. اس علم کی وجہ سے آپ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں. کیوں کہ ایمان و علم دو ہی اصل ہے. جی ہاں, پھر اس میں جب محنت ہوگی, مشق ہوگی, تو پھر اس میں صبر بھی آئے گا, اخلاق بھی آئیں گے, دوسری چیزیں جو اثر ہے وہ بھی پیدا ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی وہ, اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کی رہبری کریں گے. اس لیے درخواست ہے ہمیں کہ جس طرح اپنے اپنے شعبوں میں ہم کام کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں, ایک وقت اس کے لیے بھی ہو, ایک وقت اس کے لیے بھی ہو. توڑ کے نہیں جانا, چھوڑ کے نہیں جانا. جی ہاں, تو کیا کرنا کہ اس کی ترتیب بنانا. ایک مسئلہ ہے حق کا, کہ حق کا مزاحم نہیں ہوتا. یہ فقہی مسئلہ, الحق لا یزاحم الحق, کہ حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حق کا حق مزاحم ہوتا, لیکن حیت ان کی مختلف ہوتی ہے. مثلاً آپ سفر پڑھا رہے ہیں, میں جماعت میں جا رہا ہوں تو اس کی حیت مختلف ہے.
میں کیسے میں سبق کیسے پڑھوں؟ وہ کہے میں جو ہے سبق کیسے پڑھاؤں؟ تو ایک حیت مختلف ہے. تو مختلف حیت کے عملوں کو عمل میں لانے کے لیے یہ تو نہیں کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو لے لو. تو یہ تو مزاحمت ہوئی. ایک حق نے دوسرے حق سے مزاحمت کی کہ بھائی تبلیغ کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیا یا مدرسے کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دی. یہ فقہی بات ہے. الحق لا یزاحم الحق. کہ حق کا مزاحم نہیں ہوتا بلکہ ہر حق کا مساعد ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر ان امور پہ ترتیب قائم کرنی چاہیے. جب ترتیب قائم ہوگی تو مزاحمت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال نماز کے جو ارکان اربع ہے اصل قیام رکوع سجدہ قاعدہ یہ 4 اصل ارکان. ان کی حیت ایک دوسرے سے مخالف ہے. یہ قیام ہو تو رکوع نہیں ہو سکتا ہے. اور رکوع ہو تو سجدہ ہو سکتا ہے. اور سجدہ ہو تو قاعدہ ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. ان کی حیت قضائی ایک دوسرے سے معارض ہے لیکن کرنا ضرور ہے چاروں کو. تو شارع نے اس کی ترتیب بتائی کہ پہلے قیام کرو تو قیام سے فارغ ہوگا رکوع کرو اور رکوع سے فارغ ہوگا سجدے کرو اور سجدے سے فارغ ہوگا قاعدہ کرو. صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو نماز سمجھا کر کے تمام باقی شعبوں کی ترتیب بتائی. ایک وقت اس کو کرو ایک وقت اس کو کرو تاکہ نہ یہ فوت ہو نہ یہ فوت ہو. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ نبی کے دل میں ہے کہ عمل بھی بتاوے عمل کی ترتیب بتاوے عمل کی نیت بتاوے. نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کے دل میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ عمل ہے اس کو اس نیت سے کرنا ہے اور اس کی یہ ترتیب ہے. تو بات ان کی طرف سے پوری ہو جائے گی. جی ہاں ایسے تمام شعبوں کے لیے کہ بھائی تجارت کرنا ضروری ہے ورنہ کیسے کھائے گا. تو تجارت بھی کرے اور دین کا کام بھی کرے تو اس کی ترتیب بنے گی. ایک وقت میں یہ کریں گے اور ایک وقت میں یہ کریں گے تو پھر ان اللہ وہ اجر پائیں گے اس کا. تو یہ ہوتے ہیں. تو ہم نہیں کہ ایک چیز کو اجاڑ کر کے دوسرا کرو کہ نہیں یہ بھی آباد ہو یہ بھی آباد ہو. اس کے لیے یہ شارع ترتیب بتائیں گے کہ اس کی یہ ترتیب سمجھ میں آئی نا بات. آپ ارکان اسلام میں غور کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ رمضان میں کھانا دن میں کھانا تو حرام ہے روزے کی وجہ سے. وہ کھانے کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو پھر کیا کیا ترتیب ہو گئی کہ اس وقت سے اس وقت کھانا کھاؤ. تو کھانے پینے کی ترتیب ہو گئی تو رمضان ہو گیا. جی ہاں آپ حضرات سے بات کرنے میں یہ بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ وہ سمجھا لیں گے. اور یہی ضرورت ہے جب لوگوں کو کام سمجھانا ہے کرنے والے اللہ کے بہت ہیں وہ کریں سمجھ کے کریں کہ بھائی یہ نوعیت ہے. کیونکہ جو سمجھ کر کرے گا وہ نہیں چھوڑے گا چاہے وہ تاجر ہو مزدور ہو کیونکہ وہ کام کو سمجھا ہوا ہے. لیکن جب سمجھ میں نہ آئے تو بغیر سمجھے کرے تو کہ بغیر سمجھے کرے گا تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. کیا گیا کیا آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھیں بھی اور امت کو سمجھائیں. انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ تو نہیں چھوڑے گا. تو چھوڑ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سمجھ میں بھی قصور ہے. سمجھ میں آئی نا بات. اس لیے میرے دوستوں امت کے ساتھ یہ ہمدردی ہے اور نبوت کی نیابت ہے. نبوت کی نیابت میں انبیاء کرام کے وارث کون ہیں؟ علماء. تو ان کی وراثت اور نیابت میں یہ کام کریں گے تاکہ جس طرح حضور کی محنت سے بغاوت سے سب سے پہلے جہالت دور ہو گئی. آپ کی محنت سے انشاءاللہ پہلے جہالت ہوگی پھر دین کے شعبوں میں دین آنا شروع ہو جائے گا. کچھ تو اللہ نے آثار اس کے دکھا دیے.
لوگوں نے اپنے تجارتیں اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق پوچھنا شروع کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ سیدھا دینی بنا دیا. اس لیے آپ حضرات ارادے کریں, پھر دیکھیں گے آپ کے لوگوں میں کیسے دین آتا ہے. ہمارے نظام الدین میں ایک بات کہہ دوں گا, نظام الدین میں جو موجودہ مسجد ہے اس کو توڑ کر کے اس کو وسیع کر رہے ہیں. تو اس کا جو فرش ہے یہ اس کے بارے میں کہ اس کی پتھر اکھاڑے, تو وہ جو ذمہ دار تھا انجینئر وہ دینی تھے, تو میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب یہ پتھر جو ہیں مسجد کے ان پر تو برسوں عبادت ہوئی ہے, یہ پتھر کو اکھاڑ کر کہیں اور جگہ پھینکنے کا حکم ہے یا کوئی اور بات ہے, اس کا کوئی حق کہ اس برسوں عبادت کی. مسئلہ پوچھنا ہے وہ انجینئر, کیوں کہ وہ دینی دھیان رکھتا تھا, تو اس کو ڈر لگا کہ بہت برسوں اس پر پتھر پر عبادت ہوئی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے. ایسے نمونے ہوں گے, وہ ان کو کوئی چیز کھٹکے گی تو وہ آپ سے پوچھنے کے رہیں گے. یوں ہی علم زندہ ہوتا ہے کہ حاجت ہوئی تو چلو پوچھنے کے لیے, چلو معلوم کرنے کے لیے. جی ہاں, تو یہ طلب کی علامت ہے اور ڈر کی نشانی ہے کہ ڈر ہے آخرت کا. جی ہاں, یہی تو پیدا کرانا ہے کہ لوگوں میں ڈر آ جاوے اور اپنے دین کی طلب آ جاوے کہ پھر وہ اپنا کام خود ہی کریں گے جو یہ پوچھنے آیا. تو ہم تو میں نے جو محنت کر کے ایک راستے پر لا لیں گے, پھر وہ اپنی صلاحیتوں سے خود ہی چلیں گے. اللہ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے, امت میں بہت صلاحیت ہے. آپ جب یہ دیکھیں گے کہ کتنی صلاحیت کے لوگ ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب فضة کے لوگ ایسے قیمتی ہیں جو سونے چاندی کا, تو صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ کتنا قیمتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو تیار ہے اس کے لیے. اب جو تقاضے یہاں سے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے, اور جنہوں نے نہیں لگایا ہے وہ سال لگائیں گے. سال لگائیں گے تاکہ وہ کام کی پوری ترتیب عملی طور پر ان کے سامنے آ جائے, مانوس ہو جائے ان کی طبیعت کاموں سے.